خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ آئے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، آئے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، سلام کرتا ہوں آپ کو۔ آپ جو خداوند کے پیارے ہو، بیش قیمت ہو خداوند کی نظر میں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ سب کو میرا سلام۔ اس سے پہلے کہ میں اس خدمت کو شروع کرتا ہوں، میں آپ سب کو خدا کے فضل کے تخت کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری فریاد خدا کے حضور یہی ہوتی ہے کہ آئے خداوند، میں تو تیری طرف سے تیرے لوگوں کے حضور التماس کروں گا، منت کروں گا، بنتی کروں گا، تیرا پیار سناؤں گا، لیکن اے خداوند تو اپنے کلام کی تاثیر ان کی زندگیوں میں ہونے دینا، تاکہ ان کے پاس ایک گواہی ہو اور وہ یہ کہہ سکیں کہ خداوند سچ مچ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار ہمیشہ تک رہنے والا ہے، اور آپ کہہ سکو یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، کیونکہ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس نے میرا دامن، میری جھولی بھر دی۔ خدا نے طرح طرح کی خدمتیں اپنے بندوں کو دی ہیں۔ بہنوں کو جو خدمت دی ہے، جو آج دنیا میں کر رہی ہیں، وہ بے مثال ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے دیکھی نہیں گئیں، سنی نہیں گئیں، اور خدا نے اپنی بیٹیوں کو کھڑا کر دیا، اس کی بندے جو ہیں، اس کی بیٹیاں جو اس پر ایمان لائی ہیں، ان کے ذریعے سے جو خدمت ہو رہی ہے، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ خدا کے کلام میں شروع ہی سے عورت کو بہت بلند درجہ بخشا گیا ہے،
تو میں ان سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں، بہت سیکھتا ہوں۔ پھر ایک اور خدمت لوگوں کو دی گئی ہے، کلام کی تفسیر کرنا، بڑی پیاری پیاری باتیں خدا کے بندے سکھا رہے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پر، سب کو میرا سلام۔ ایک اور گواہی ہے، ایک اور خدمت ہے، وہ صرف گواہی پیش کرتے ہیں، لوگوں کو لاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ نہیں بولتے، ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بتائیں۔ کچھ ایسے مسیحی بہن بھائی ہیں جو مسیحی گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کو خدا یسوع مسیح کا شخصی تجربہ نہیں تھا، اب ہوا ہے، ان کی گواہی سنتا ہوں۔ پھر میں ان کی گواہی سنتا ہوں جو یہ سن کر مان گئے تھے کہ یہ باہر کی چیز ہے، مسیحت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں جانتے مسیح کون ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے انجیل پڑھے۔ ان کی گواہی میں سنتا ہوں کہ ان کو ہوا کیا، بائبل اٹھا اٹھا کے بتا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس میں زندگی ہے، اس کے وسیلے سے ہم کو پتہ لگتا ہے خدا کون ہے۔ ایسی زبردست گواہیاں ہیں ان کی، ان گواہیوں سے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے، مجھے روحانی خوراک پہنچتی ہے۔ آپ سب جو گواہیاں دیتے ہو سب کو میرا سلام، اور وہ جو جن کے یہ پروگرام ہیں جو گواہی دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، تو خدا آپ کو بڑی برکت دے پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ جو بھی ہیں، تو طرح طرح سے خدا کے کلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو نے کیا خدمت دی ہے، اور میں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، دل کرتا اپنے خداوند کی خدمت کروں۔ تو یہ کرنتھیوں کے خط میں سے میں پڑھ رہا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا، دیکھو کیسے کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ آج بھی میں نے یہ پڑھا، ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ آپ ٹھیک سن رہے ہیں؟ ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، خدا بنتی کرتا ہے، خدا منت کرتا ہے، انسانوں کو استعمال کرتا کہ منت کریں خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے التماس کریں۔ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ خدا التماس کرتا ہے، بھائی سمجھ میں نہیں آتا خدا کو التماس کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایسا ہی تو ہے، یہی تو وہ بات ہے جو حیرت انگیز ہے، جسے انجیل کہتے ہیں، خوشخبری۔ ہماری رسائی نہیں ہے وہاں تک، ہم نہیں وہاں پہنچ سکتے، وہ آتا ہے۔ یہی تو کہا تھا اس نے موسیٰ سے، میں اتر آیا ہوں، وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن میں نیچے آ جاتا ہوں۔ اور کمال کی بات یہ کہ میں التماس کرتا خدا، تو میں نے کہا اچھا خدا کچھ ایسا کر دے کہ میں لوگوں کی منت کرنا سیکھوں۔ منت کیسے کرتے؟ تو التماس کرتا، میں منت کیسے کروں لوگوں کی، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کی قیمت خدا کی نظر میں کیا ہے، اور کس طرح خدا اپنے محتاجوں کو مالدار کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ان کی زندگی میں کیسے حیرت انگیز کام ہوتے ہیں۔ یہی منت کرتا ہوں میں، آج پھر منت کروں گا، پھر منت کر رہا ہوں خدا کی طرف سے، یہ میں منت کر رہا ہوں کہ سنو، دیکھو تو خدا آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، اور اگر آپ اسے اپنی زندگی میں آنے دیں تو کس قسم کی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں شروع ہو جائیں گی، بدلنا شروع ہو جاؤ گے، برکتوں کی بارش شروع ہو جائے گی آپ کی روح میں اندر، کیونکہ لکھا ہے وہ جو محتاج ہے ان کو وہ مالدار کرتا ہے، منت کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مالدار بناتا ہے۔
ارے کیا نہیں کرتا، گواہیاں سنو، میں گواہیاں سنتا ہوں اور میرے منہ میں پانی آتا ہے جیسے نا، میں کہتا ہے خدا مجھ پر بھی رحم کر، یہ میری پیاری بہن کیا بتا رہی ہے تیرے کلام کے بارے میں، یہ میرا پیارا بھائی جو مسیحی گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا وہ اور وقت تھا، لیکن اب دیکھو کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی میں، یہ کس قسم کی تبدیلیاں جاری ہو گئی ہیں، ان کا میں ذکر سناؤں گا آپ کو، سنیں گے آپ؟ یہ بالکل سچ ہے جو کچھ میں آپ کے سامنے، کلام سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کلام کے مطابق ہے۔ دیکھو ان کی گواہی میں بہت باتیں، میں 7 باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو یاد دلاؤں گا، اگر تو آپ کی زندگی میں ہے تو ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر اس کا شکر کرنا، اگر نہیں ہے ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اس سے کہنا ہے خداوند یہ کام میری زندگی میں بھی شروع کر دے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو ایک اور ہے جو زندگی میں کام کر رہا ہے، اور زندگی کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں، زندگی برباد ہو رہی ہے، خدا منت کر کے کہہ رہا ادھر آ جا میرے پاس، آ جا میرے بیٹے، آ جا میری بیٹی، دیکھ میں کیا کروں گا تیری زندگی میں، کس قسم کی تبدیلیاں کروں گا کہ تو تمجید کرے گی، تعریف کرے گا، تبلیغ کرے گا، تعجب کرے گا، دنیا والے کہیں گے یہ سچ ہے، اور آپ کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو ہوں گے، اور آپ کہیں گے ہاں میرے پیارے بھائی، تیری پیاری بہن یہ بالکل سچ ہے، وہ زندہ خداوند ہے، اس کا نام یسوع ہے، جس کا مطلب ہے نجات، وہ خدا کی نجات ہے مفت ساری دنیا کے لیے۔ تو کچھ باتوں کا ذکر کروں گا کہ جس کسی نے بھی خدا یسوع مسیح سے یہ کہا ہے کہ میں تجھے جانتی نہیں تھی، میں نہیں تجھے جانتا تھا، مجھ پر رحم کر دے، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اور وہ اس کی زندگی میں آ جائے گا، اس کا پاک روح آ جائے گا۔ تو جب خدا کا پاک روح اندر کام شروع کرے گا تو وہ ایسا کام نہیں ہوتا کہ شروع ہو گیا، وہ شروع رہتا ہی ہے۔ ایسے لکھا ہے کہ جو جو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے تو ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی شروعات ہے جو جاری رہتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں؟ پہلی چیز جس کا میں آپ کو ذکر سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو خدا کا کلام ہے اس کی عظمت اور اس کی ضرورت ان کو پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ خدا نے اپنے کلام کے بارے میں کہا ہے۔ 130 زبور ہے، 138 زبور ہے، اور اس کی دوسری آیت ہے، اس میں لکھا خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ کلام کی عظمت، یہ کتنا مہان ہے اس کا کلام، کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی زبردست طاقت ہے یہ، اس کی پہچان ان کو ہونے لگتی ہے، پھر وہ خوب پڑھتے ہیں خدا کا کلام، اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بھوک لگنے لگتی ہے خدا کے کلام کی۔ مجھے تعجب ہوا سن کے، کئی ایک ایسی گواہی جنہوں نے کہا ہم نے 4 مہینے میں 5 مہینے میں ساری بائبل پڑھ لی۔ کتنا وقت لگاتے ہوں گے وہ؟ ابھی پیٹ نہیں بھرا، بھوک شروع ہوئی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں خدا کا کلام میرے پیارے بھائی پیاری بہن؟ سمجھ میں نہیں آتا، ضرورت محسوس نہیں ہوتی، رکھا ہوا گھر میں کلام۔ کچھ ایسے جو اس میں عیب نکالتے ہیں۔ خدا کے بندے داؤد نے کہا میری آنکھیں کھول دیتا کہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں، عیب نہیں عجائب، جن کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرنے لگتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ یہ مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آیا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خدا یسوع مسیح نے یہی کام کیا شاگردوں کے لیے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا، اس نے ان کا ذہن کھول دیا تھا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں، یہ سمجھ میں آنے لگتی ہے ان کی، اور وہ ان کی گواہی میں یہ ہوتا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اب کہتے تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ کلام کی ضرورت اور کلام کی عظمت ان کی زندگی میں ہو جاتی ہے۔ بہت پیار کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کو، بہت پڑھتے ہیں۔ دوسری بات جو ہوتی ہے
کہ چونکہ وہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کون ہے اس کی معرفت ان کو حاصل ہوتی، پہچان، معرفت۔ جہاں کلام کی عظمت ہوگی وہاں مسیح کی معرفت ہوگی، تب وہ پڑھ کے کہتے ہیں او ہو، ہم نے تو پتہ نہیں کیا سمجھا تھا مسیح کو۔ یہ کلام کھولتا ہے، پردہ ہٹاتا کلام، پھر وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا، پھر وہ جھک جاتے ہیں اس کے سامنے، پھر اسے سجدہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خداوند میرے خدا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ تو ماں کی طرح جو مذاق اڑا کے کہہ رہا تھا میں نہیں ماننے کا، میں تو اس کے ہاتھ میں زخم دیکھوں گا، میں تو پسلی میں بھالا دیکھوں گا۔ خداوند جب ظاہر ہوا تو اس سے یہی کہا ہے اسے، لا بھائی اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھ، دیکھ یہاں۔ جھک، جو پہلا شخص تھا یسوع مسیح کے شاگردوں میں جس نے اس بات کو پہچانا وہ خدا ہے۔ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ خدا کے سوا اور کسی کے پاس یہ قوت نہیں ہے، گناہ پر کسی کو اختیار نہیں ہے، موت کو پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اس قسم کی محبت ہمارے ساتھ، ہم اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، ہم نے انکار کر دیا، لعنت بھیج دی۔ ہمارے ساتھ یہ محبت، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ تو یہ کلام پڑھنے سے، جتنا زیادہ کلام پڑھتے ہیں، اسی میں یہ قوت ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ پہچان سکے کہ مسیح کون ہے۔ کچھ ایسے جو اسے پہچان کے پڑھ کے عیب نکالتے، خدا ان کو پیار کرتا ہے، ایک دن خدا ان کی آنکھیں کھول دے گا۔ لیکن یہ اس کلام کی تاثیر ہے۔ تعجب ہوتا ہے، حیران ہوتے، میں نے کیسے نہیں پہچانا پہلے کہ مسیح کون، اسی کو پڑھ کے ان کو پتہ لگتا ہے کون ہے۔ پھر ایک تیسری چیز جو ہوتی ہے، ان کی عبادت کا طریقہ بدل جاتا۔ عبادت کوئی رسم نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ عبادت کروں گا تو پھر خدا مجھ پر شفقت کرے گا، رحمت کرے گا، مجھے نجات دے گا۔ نجات تو ان کو مل چکی ہے، پھر عبادت کا کیا مقصد ہوتا؟ دیکھو ایسا لکھا رومیوں کے خط میں، اے بھائیوں بہنوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ جیسے خدا التماس کرتا ویسے خدا کے بندے زور نہیں ڈالتے، جبر نہیں کرتے، شرمندہ نہیں کرتے، التماس کرتے، منت کرتے۔ کہتا خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسند ہے، یہ جو خدا کو پسند ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ کیا ہے معقول عبادت؟ عبادت کا طریقہ بدل گیا، اور کچھ نہیں لانے کے لیے اپنی یہ مٹی اس کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ مٹی میں بھی ہر صبح اپنی مٹی اس کے سامنے پیش کرتا ہوں، خدا اس مٹی سے کچھ پیدا کر، مٹی میں تو نے بڑی تاثیریں رکھی ہیں، میں مٹی تو ہوں لیکن تیرے ہاتھ میں اگر آ گیا تو کچھ مٹی یسوع مسیح کے ہاتھ میں آ گئی تھی، ایک اندھے کی آنکھیں کھول دی۔ ہمارے ہاتھ میں تو دھول ڈالتے ہیں دوسرے کی آنکھ میں، دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے یسوع مسیح نے مٹی کا استعمال کیا، ایک آدمی کی آنکھیں تھیں نہیں، بن گئی۔ میں بھی عبادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل طور پر اس کے سپرد کر دیں کہ اے خداوند یہ رہی میری مٹی، یہ ہوں میں، جیسے چاہے مجھے استعمال کر۔ یہ معقول عبادت ہے خدا کی نظر میں، یہ نئی قسم کی عبادت ہے، یہ ہونے لگتی ان کی جب خدا کے حضور بیٹھیں گے تو اپنے آپ کو پیش کریں گے، اے خداوند تیری پیاری اور پاک مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ عقل نئی ہو جانے سے، ان کی عقل نئی ہو جاتی، نیا پن ہوتا اس میں، نئی سمجھ آنے لگتی ہے، نئی پہچان ہونے لگتی۔ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تو اس دنیا میں چال چلن بدل جائے گا، خدا کی پسندیدہ مرضی جو ہے اس کے وہ عاشق ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ عبادت، نئی عبادت، نئے طور پر عبادت کرنے لگے۔ اور نئی عبادت کرتے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ دوری کا علاج کوئی نہیں ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں معلوم نہیں کون ہے اور معلوم نہیں کہاں ہے۔ اب وہ بات نہیں رہی، وہ تو کسی نے کہا تھا نا کہ تو سامنے ہو تو میں سجدہ کروں، کیا لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، کیوں نام کو سجدہ کون کرے، بات نہیں بنتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے، ملاقات ہوتی ہے، خوشی سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہماری عبادت کا ڈھنگ بدل گیا،
خدا کے کلام کی ضرورت اب ہم کو ہے. کلام کی وجہ سے ہمیں مسیح کی معرفت حاصل ہو رہی ہے. عبادت ہماری اور ہی ہو گئی جو خدا کو پسند آتی، ہمیں بھی اچھی لگتی ہے، خدا کو بھی اچھی لگتی ہے. ایک اور چیز ان کی زندگی میں ہو گئی ہے کہ خدا کے پاک روح کی جو قوت ہے وہ ان پر غالب رہتی ہے. کیا مطلب؟ جو چیزیں خدا کو پسند نہیں ہے پاک روح ان کو برباد کرتا ان کے اندر سے. کیسے پتا؟ دیکھو رومیوں کا خط اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت ہے. لکھا روح سے جسم کے کاموں کو برباد کرتے رہو. یہ جسم کے کام تو ہم کو معلوم ہے، حرام کاری، شہوت پرستی، جادوگری اور گندی گندی باتیں جو اس جسم میں پیدا ہوتی ہیں. لیکن وہ جو پاک روح اندر سے بخش دیا گیا ہے وہ اتنی زبردست طاقت ہے کہ وہ شیطان کی تمام قوتوں کو جھاڑ دیتے. دباؤ، نکل یہاں سے، تیرا کوئی اختیار نہیں. اب میری مٹی میرے خدا یسوع مسیح کی ہے، یہ بدن کا مالک وہ ہے، اب وہ اس میں رہتا ہے، اب وہ اس ہیکل میں ہے، تیرا کوئی کام نہیں. بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرنے کی طاقت، جھوٹ بولنے کی بدرو، فخر کرنے کی بدرو، لالچ کی بدرو، بری نظر کی بدرو، ہر قسم کی گندی باتیں، ان تمام روحوں کو دھکے دے دے کر نکالنے کی طاقت مل جاتی. انہیں کہتے ہیں ہم تو خدا کا شکر ہے ہم نہیں کر سکتے تھے یہ، لیکن اب ہم ان چیزوں کو رہنے نہیں دیتے اپنی زندگی میں. جیسے خدا ہم کو دکھاتا ہم اسی وقت خدا کے پاک روح کی مدد سے ان کا سر کچل دیتے. دیکھو کتنی پیاری پیاری بات ہے. پھر ایک اور چیز ہے، زندگی کے ہر فیصلے میں ان کو ہدایت ملتی ہے پاک روح کی. کسی اور سے مشورہ نہیں لیتے، وہ جھک جاتے ہیں، اپنا کمرہ بند کر لیتے ہیں، رات کو اٹھ جاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. خدا ان سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، کیا فیصلہ کرنا چاہیے مجھے. پاک روح ان کی ہدایت کرتا ہے. لکھا جتنے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. روح کی ہدایت سے کام کرنے لگے. یہ نہیں کہ کسی کے بہکائے میں آ جائیں، دل کی نکالی ہوئی راہیں، لوگوں کے مشورے، ایسا کچھ نہیں ہے. خدا کا پاک روح جو اب زندگی میں کام کر رہا ہے وہ بتائے گا میری بیٹی یہاں نہ جا، میرے بیٹے وہاں چلا جا. روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں. پھر ایک اور زندگی میں ان کی کام ہوتا ہے کہ انجیل کی بشارت ہوتی، ان کی زندگی ہی بشارت بن جاتی ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ ان کی زندگی سے دوسروں تک خدا کی خوشخبری نہ پہنچے، کیونکہ جس نے مجھے بچایا وہ سب کو بچانا مانگتا. ٹھیک ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے روح کی، اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. گواہیاں دے رہے ہیں لوگ، وہ لوگ گواہیاں دے رہے ہیں جو مخالفت کیا کرتے تھے، جو مذاق اڑایا کرتے تھے. اب وہ گن گا رہے ہیں، اس کے گواہیاں دے رہے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی، مخالفت نہیں کر رہے، مقابلے نہیں کر رہے، موت کی گھاٹ نہیں کسی کو اتار رہے، منتیں کرتے ہیں. پیارے بھائی آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھو، پیارے بھائی لکھا آزما کے دیکھو کہ خدا ان کیسا مہربان ہے. پھر ایک اور بات ان کی زندگی میں ہو جاتی ہے کہ مسیح کے ساتھ جو ان کی محبت ہو جاتی وہ اٹوٹ ہے. اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. رومیوں کا خط 8واں باب ہے. کہہ رہے ہیں ان باتوں کی بابت کیا کہیں، کیا سمجھائیں، کیا ہو گیا ہمیں، کیا ہو رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اتنی زبردست تبدیلی، اتنی زبردست ہمت، ایسی ہدایت اور یہ محبت. دیکھو یہ لکھا ہے مجھ کو یقین ہے، مجھ کو یقین ہے. اور ایک جگہ لکھا ہے 35ویں، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، خطرہ یا تلوار؟ مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہیں چیزیں؟ چنانچہ لکھا ہے ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں. سنو ٹیسٹمونیز، لوگوں کی گواہیاں سنو، کیسی کیسی مشکلوں میں سے نکل رہے ہیں. وہ انکار نہیں کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟
مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ یہ وہ محبت ہے جو روح القدس کے وسیلے سے ڈال دی گئی ہے۔ اب ہم کو کوئی اس سے الگ نہیں کر سکے گا۔ یہ ان کی گواہیوں میں باتیں ہیں۔ آپ کی گواہی کیا ہے؟ میں تو ان باتوں کو سنتا اور منتیں کرتا ہوں، اے خداؤں تیرا پاک روح میری زندگی میں یہ 7 باتیں کرتا چلا جائے، بڑھاتا ہی چلا جائے۔ میرے ساتھ ہو تو کہو آمین۔ ارے بھائیو، میری بہنوں، خداوند کے پیارو، یہ جو 7 باتیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں، اور ان بھائیوں کا، بہنوں کا تجربہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس کا پاک روح ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور وہ جو کام ہو رہے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ یہ حوالے آئیں گے تو کافی دیر تک رہیں گے، تو آپ ان کو لکھ لیجئے اور پھر دیکھنا کہ کیا یہ سچ ہے کہ خداوند کے پاک روح کے جو معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ ایماندار کی زندگی میں خدا کے کلام کی جو جگہ ہو جاتی ہے، جو عظمت ہوتی ہے، وہ عجیب اور نرالی ہے۔ وہ رہ نہیں سکتے خدا کے کلام کے بغیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی پہچان اس لیے ان کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح ذہن کھول دیتا ہے، عقل نئی ہو جاتی ہے، تو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ہے کون، یہ مسیح کون ہے، کیونکہ جو کام اس نے کیے وہ تو کسی اور نے کبھی کیے نہیں، جو کلام اس نے پیش کیا وہ کبھی کسی اور نے نہیں پیش کیا۔ یہ ہے کون جس کا اس قسم کا اختیار اور اس قسم کا پیار ہے۔ پھر دیکھو خداوند کی عبادت کا طریقہ ہی بالکل فرق جاتا۔ عبادت کرتے ہیں ایسی جو خدا کو مقبول ہے، خدا کو اچھی لگتی۔ پھر پاک روح کی قوت سے ایسی طاقت ہے کہ جتنی چیزیں اچھی نہیں ہیں، بدی ہے، ان کا سر کچلنے کے لیے اندر ہی اندر خدا کا پاک روح طاقت دیتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اندر ہی تو ہیں، ہوتی ہیں، دلی میں سے تو نکلتی ہیں ساری خرابیاں، وہیں خدا کا پاک روح ان کا سر کچلتا ہے۔ پھر دیکھیے ہر فیصلے کے لیے وہ خدا سے پوچھتے ہیں۔ خداوند کا فرمان ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ یہ ان کا تجربہ ہے۔ پھر دیکھو زندگی میں انجیل جو ہے وہ زندگی بن جاتی ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی کیسے ہوا یہ۔ پھر وہ حلیمی اور فروتنی سے التماس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب خدا کے پاک روح کا کام ہے، یسوع مسیح نے مجھے بچا لیا، اپنا روح میرے اندر بسا دیا، یہ تو سب اس کے کرشمے ہیں۔ منتیں کرتے ہیں پھر لوگوں کے۔ اور پھر یہ ہے اس دنیا میں اس قدر دکھ اٹھا رہی ہے کلیسیا، اور پھر خدمت کر رہے ہیں، پھر منادی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس محبت نے ان کو جکڑ رکھا ہے، مسیح کی محبت نے۔ کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ 2000 برس سے زور لگا لیا شیطان نے، بادشاہوں نے، حکومتوں نے، طرح طرح سے زور لگا لیا ہے، لیکن جو محبت خدا یسوع مسیح کی ایمانداروں کے دل میں ہے اسے آنچ نہیں پہنچتی۔ یہ بات سچ ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، اور جس جس کی یہ گواہی ہے ان سب کو میرا سلام۔